کوئٹہ کی آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہونا لمحہ فکریہ ہے BNP۔ وزیراعلی بلوچستان کی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ بلوچستان میں صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی سے سالانہ 1100 خواتین حمل کے دوران انتقال کر جاتی ہیں، جبکہ 29,000 بچے سالانہ کی بنیاد پر مر رہے ہیں۔ آج اپریل کی 19 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ 2017 کی مردم شماری خانہ شماری میں کوئٹہ کی آبادی 22 لاکھ سے زائد تھی، مگر 5 سالہ مدت میں کوئٹہ کی آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی ہے، جو کوئٹہ کے عوام کے ساتھ زیادتی کے مترادف عمل ہے۔ عید کی چھٹیاں شروع ہونے کو ہیں۔ کوئٹہ میں خانہ شماری مردم شماری کی مدت میں توسیع ضروری ہے۔ محکمہ شماریات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان علاقوں کا جہاں خانہ شماری مردم شماری شروع نہ ہو سکے ان کو مکمل کرنے کے لیے مردم شماری کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ بعض علاقوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے مترادف عمل ہوگا، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ BNP سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین، رہنما، کارکن، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئٹہ کی آبادی کو کم کرنے کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہے، اور جس طرح کراچی کو کئی بار خانہ شماری اور مردم شماری مکمل کرنے کے لیے وقت دیا گیا، اسی طرح کوئٹہ میں یہ عمل مرحلہ وار مکمل ہونے تک مردم شماری کا عمل جاری رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان و چیئرمین صوبائی ٹاسک فورس آن پاپولیشن میر عبدالقدوس بزنجو کی ہدایت پر بلوچستان کو درپیش بڑھتی ہوئی آبادی کے چیلنجز، خاندانی منصوبہ بندی، بچوں کی پیدائش میں وقفہ بڑھانے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث صحت کی سہولیات کے فقدان پر اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری محکمہ بہبود آبادی عبداللہ خان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان کے صحت کے انڈیکیٹرز خطے میں سب سے نیچے ہیں، اور صوبے میں ماں اور بچے کی صحت کی جانب مناسب توجہ نہیں دی جا رہی، جس کے باعث بلوچستان میں 1100 خواتین حمل کے دوران انتقال کر جاتی ہیں اور 29,000 بچے سالانہ کی بنیاد پر مر رہے ہیں۔ زیادہ آبادی کے باعث 54% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور صوبے کے لیبر فورس میں خواتین کی نمائندگی صرف 8% ہے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق صوبے کی آبادی 12.3% بڑھ رہی ہے، جو الارمنگ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صوبے میں 1,40,000 بچے غیر ارادی طور پر پیدا ہو رہے ہیں۔ ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے استعداد کار اور بجٹ میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے نمائندے برائے خاندانی منصوبہ بندی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی دراصل مستقبل کے بچوں کی بہتر صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر سرمایہ کاری ہے۔ بلوچستان میں ماں کی شرح اموات خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 3 خواتین مر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے تکنیکی ادارے اور ایجنسیوں کا تعاون حکومت بلوچستان کو حاصل رہے گا۔ ہمیں بڑھتی ہوئی آبادی سے متعلق رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خاطر خواہ نتائج کا حصول ممکن ہو سکے۔ لسبیلا کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اتل سے یوریا کھاد کوئٹہ، افغانستان و دیگر علاقوں میں اسمگلنگ ہونے کا انکشاف، ضلع انتظامیہ اور خاموش تماشائی کردار ادا کرنے لگے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی یوریا کھاد و چینی کی اسمگلنگ پر ضلع ہب سٹی تھانہ SHO عطاءاللہ نعمانی کو BIG پولیس نے معطل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیگر علاقوں میں یوریا کھاد کی اسمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے اتل کے مقامی زمیندار مہنگے داموں یوریا کھاد لینے پر مجبور ہیں۔ عوامی حلقوں نے IG بلوچستان، پولیس و دیگر ذمہ داروں سے مطالبہ کیا ہے کہ لسبیلا بھر میں یوریا کھاد کی دیگر علاقوں میں اسمگلنگ پر فوری پابندی عائد کی جائے تاکہ مقامی زمینداروں کو یوریا کھاد سستے داموں اور آسانی سے مل سکے۔ ضلع کوہلو میں رواں سال مچھر مار اسپرے اور محکمہ صحت کے ملیریا یونٹ کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے ضلع میں مچھروں کی یلغار سے شہریوں کی بڑی تعداد ملیریا مرض میں مبتلا ہونے لگا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں تمبو، کوٹے شہر، میر کرم خان شہر ٹاؤن، پیپلز کالونی، نیو قلعہ، مری کالونی، FC کالونی، ملک زئی، D
فارم سمیت مختلف علاقوں میں شہریوں کی بڑی تعداد ماہ سیام میں ملیریا میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ سر شام سے ہی مچھروں کی بہتات اور یلغار سے شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں نے بتایا کہ انہیں گھروں کے اندر بجلی نہ ہونے سے جام مسائل کا سامنا ہے، وہیں اب تو باہر بھی نہیں بیٹھا جا سکتا۔ مچھروں نے خصوصاً بچوں، خواتین اور ضعیف العمر بزرگ لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو سیشن کورٹ گوادر میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے سمن کے ذریعے مذکورہ گواہان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن پولیس گواہان کو پیش نہ کر سکی اور عدالت نے اگلی پیشی دے دی۔ حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ وہ ایک بلوچ سیاسی کارکن ہیں اور مچیرے کا بیٹا ہیں، عدالت اس لیے انہیں ضمانت نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی نیازی، گنڈا پور اور باجوہ ہوتا تو یہ عدالت کب کا مجھے ضمانت دے چکا ہوتا۔ منشیات فروش اور کرمنل لوگوں کو عدالتوں سے ضمانتیں ملتی ہیں، لیکن ایک سیاسی کارکن کو ضمانت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور قانون کا قیدی نہیں ہوں بلکہ طاقتور جنرل کا قیدی ہوں، اسی لیے 3.5 مہینے سے جیل میں بند ہوں۔ پورے رمضان کا مہینہ جیل میں گزار چکا ہوں، چھوٹی اور بڑی عید بھی جیل میں گزاروں گا، لیکن کسی بھی طاقتور کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا اور نہ ہی عقد و تحریک کا کوئی کارکن معافی مانگے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی مواقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں ایک بلوچ ماہی گیر کا بیٹا ہوں، پنجاب کا کوئی لیڈر نہیں ہوں، جیل اور قید و بند سے ڈر جاؤں گا۔ اگر میں چاہوں تو عمران خان کی طرح گوادر کی عدالت میں 10,000 لوگوں کو جمع کرا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا کیونکہ میں آئین، قانون اور عدالتوں کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی سمن اور حکم کے باوجود پولیس گواہان کو پیش نہیں کر رہی اور عدالت کا حکم نہیں مان رہا۔ اب سنتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے روس سے سستا پٹرول خریدنے کا آغاز کر دیا۔ یوکرین جنگ سے قبل روس سے پٹرول نہ خریدنے والے ممالک صدر پوٹن کی رعایتی نرخوں پر پٹرول کی فراہمی کے اعلان کے بعد سے روس سے پٹرولیم مصنوعات خرید رہے ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ روس سے سعودی عرب یومیہ 1 لاکھ بیرل اور متحدہ عرب امارات 60 ملین بیرل کی ریکارڈ خریداری کر رہا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑے خریدار سنگاپور نے 26 ملین بیرل پٹرول خریدا۔ رپورٹ کے مطابق روسی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کٹوتی سے توانائی کی کمی کے شکار بھارت جیسے کچھ ممالک کو تو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن رعایتی نرخوں سے زیادہ منافع حاصل کرنے والوں میں خلیج فارس کی تیل سے مالا مال ریاستیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ممالک کو روس سے سستی قیمت پر پٹرولیم مصنوعات خرید کر اسے زیادہ قیمتوں پر فروخت کرنے کا سنہری موقع مل گیا ہے۔ رپورٹ میں تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ امریکی و مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خلیجی ممالک کی روس سے غیر متوقع پٹرول کی خریداری کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ پر امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ چین کی جگہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا۔ بھارت چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کی جانب سے جاری نئے ڈیٹا میں سامنے آئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ورلڈ پاپولیشن فنڈ کی جانب سے 2023 کے وسط تک آبادی کا ممکنہ ڈیٹا جاری کیا گیا ہے۔ اس ڈیٹا میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ بھارت کی آبادی 1.428 ارب ہو گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں چین کی آبادی اس وقت 1.425 ارب ہے، یعنی بھارت کی آبادی چین کے مقابلے میں 29 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب چین کی جگہ بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا اپنے فلسطینی اور اسرائیلی اہم منصبوں کو ٹیلی فون امن مذاکرات کے لیے سہولت کار کی پیشکش۔ چین کے وزیر خارجہ قن گونگ نے اپنے اسرائیلی اور فلسطینی اہم منصبوں سے کہا ہے کہ چین دونوں فریقین کے درمیان امن مذاکرات میں سہولت کار بننے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارہ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ قن گونگ نے اسرائیل اور فلسطین کے اعلیٰ سفارتکاروں کو الگ الگ فون کیا۔ قن گونگ نے اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کو فون کر کے امن مذاکرات بحال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اس معاملے میں معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے فلسطینی اہم منصب ریاض المالکی سے بھی ٹیلی فونک بات چیت میں کہا ہے کہ بیجنگ مذاکرات کی فوری طور پر بحالی کی حمایت کرتا ہے۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.